بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، جب سے سابق وزیر اعظم جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، انہوں نے ایک امریکن صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا تھا، جب افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد اس صحافی نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ پاکستان میں امریکہ کو بیسز دیں گے جس سے ضرورت پڑنے پر وہ افغانستان میں ڈرون حملے کر سکے. وہ اسی نوعیت کا سوال تھا. تو جناب سابق وزیر اعظم نے اس وقت کہا تھا، ایک ٹرم استعمال کی تھی، ایبسلوٹلی ناٹ. یہی ٹرم افغانستان اور مختلف علاقوں میں رجیم چینج کے حوالے سے ایک امریکن پروفیسر جناب جیفری نے ایبسلوٹلی ناٹ کی ٹرم امریکن فورسز کے لیے پہلی مرتبہ استعمال کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو رجیم چینج کے افیئرز ہیں جو اب افغانستان میں سوچ رہے ہیں اور دیگر علاقوں میں کیے ہیں، اس کی وجہ سے امریکنز کو بہت زیادہ تکالیف کا اور پریشانیوں کا سامنا ہے. اس لیے میں کہوں گا کہ یہ ایبسلوٹلی ناٹ ڈیزائربل فار یونائٹڈ اسٹیٹس. تو یہ ٹرم جب جناب عمران خان نے استعمال کی تو اس کے بعد یہ سائفر میسج اور سیاسی سازش کے حوالے سے جب جناب عمران خان صاحب کی حکومت گرا دی گئی تو اس کے بعد سے یہ جناب نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی جنابہ محترمہ مریم نواز، اس کے علاوہ جو موجودہ حکومت ہے، ان کی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب یہ بار بار کہتی رہی ہیں کہ یہ ایبسلوٹلی ناٹ کی ٹرم تو پہلے افغانستان کے حوالے سے اور یا امریکن حوالے سے سب سے پہلے تو جناب نواز شریف نے استعمال کیا. اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف نے ایبسلوٹلی ناٹ کی ٹرم استعمال کی تھی، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ یہ کس موقع پہ کی. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو جھوٹ کی سیاست سے علیحدہ ہٹ کے پاکستان کی خدمت پہ اپنے خیالات کو مرکوز کرنا چاہیے. جہاں تک ایبسلوٹلی ٹرم کا تعلق ہے تو یہ ایک حوالے سے جناب نواز شریف پہ استعمال کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ نہ تو بانی پاکستان جناب محترم محمد علی جناح کی فلسفی کو مانتے ہیں، اور اس حوالے سے جس فلسفے کے تحت جناب محمد علی جناح نے ہندوستان میں مسلمانوں کو ایک قوم کہا تھا، اس سے بھی جناب نواز شریف جو ہے وہ علیحدہ کھڑے نظر آتے ہیں. تو میں پہلے
جو جناح کا انٹرویو ہے جو بیورلی نکولس نے 1943 میں لیا تھا، اور جو ورڈکٹ آن انڈیا ہندوستان کیا ہے اس کتاب میں انہوں نے خاص طور پہ جب دسمبر 1943 میں قائد اعظم سے انٹرویو لیا تھا تو انہوں نے یہی سوال کیا تھا قائد اعظم کے ساتھ. ان کا سوال تھا جب آپ مسلمانوں کو ایک قوم کہتے ہیں تو کیا آپ کے پیش نظر مذہب ہوتا ہے؟ جناب جناح نے فرمایا تھا کسی حد تک آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام صرف مذہبی عبادات یا اعتقادات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل طریقہ حیات ہے. میں زندگی کی بات کر رہا ہوں. جب مسلمانوں کو ایک قوم کہتا ہوں تو زندگی کے تمام شعبے اور زندگی کی تمام ضروریات میرے پیش نظر ہوتی ہیں. مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں. ہر اعتبار سے ہماری تاریخ علیحدہ ہے. ہمارے ہیرو الگ ہیں. ہمارا آرٹ مختلف ہے. ہمارا فن تعمیر، ہماری موسیقی، ہمارے قوانین، ہمارا آئین، سب کچھ یکسر مختلف ہے. ان سب معاملات میں نہ صرف ہندوؤں سے مختلف ہیں بلکہ اکثر اوقات ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں. ہم اصل میں ہندوؤں سے ایک الگ وجود ہیں. زندگی میں ہماری کوئی بھی قدر مشترک نہیں ہے. ہمارے نام، ہمارا لباس، ہمارے کھانے، ہماری معاشی زندگی، ہمارے اصول تعلیم، ہمارا خواتین کے ساتھ رویہ، ہمارا جانوروں کے مطابق نظریہ، تقریباً تمام چیزوں پر ہندوؤں سے واضح اختلاف ہے. ایک مثال دیتے ہوئے جناح نے کہا، گائے کا ذکر کروں گا جس کا جھگڑا ہندوستان میں ایک مسئلہ بن چکا ہے. ہم گائے کا گوشت کھاتے ہیں، ہندو گائے کو مقدس مانتے ہیں. تو جناب نواز شریف نے ایبسلوٹلی ناٹ کے حوالے سے جو کہا، جو اختلاف کیا جناح کی پالیسی تھے، ایک سیمینار میں جس میں کافی دانشور موجود تھے اور جس کی ویڈیو آج کل بھی نظر آ رہی ہے سماجی میڈیا پر، اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا یہ سب کیا ہے؟ ایک ہی ہمارا کلچر تھا، ہم ایک ہی معاشرے کے رکن تھے، سوسائٹی کے ممبران کے طور پر ہم ایک ہی معاشرے کے رکن تھے. یہ بیچ میں ایک بارڈر کہاں سے آ گیا ہے؟ ایک ہی کلچر ہے، ایک ہی بیک گراؤنڈ ہے، ہم کھانا بھی ایک ہی قسم کا کھاتے ہیں. تو یہ کیا چاہتے تھے اس ایبسلوٹلی ناٹ سے؟ کیا وہ ہندوستان اور پاکستان کے بارڈر کو گرانا چاہتے تھے؟ اور کیا مودی سے کہ جب حلف وفاداری کے لیے گئے تو انہوں نے کشمیریوں کے ڈیلیگیشن کے بجائے مودی کے خاص دوست سجن جندال کے گھر پہ جا کر چائے پینی زیادہ مناسب سمجھی؟ تو یہ چیز جو ہے یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. اور یہاں میں آپ کو جناب امریکی صدر بل کلنٹن کے حوالے سے بھی بتاتا ہوں کہ وہ کس ایبسلوٹلی ناٹ کی بات کر رہے ہیں. کیا امریکی ڈکٹیٹس کو ماننے کے حوالے سے وہ ایبسلوٹلی ناٹ تھی؟ یہ کارگل جنگ کے حوالے سے جناب نواز شریف نے اس وقت وزیر اعظم تھے، بل کلنٹن سے امریکہ آ کر ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی. تو جو جواب ان کو بل کلنٹن نے دیا وہ یہ تھا،
جو ان کی کتاب کے 865 صفحے پر ہے. I told Sharif that he was always welcome in Washington, even on July 4, but he wanted me to spend America's Independence Day with him. He had to come to the United States knowing two things. First, he had to agree to withdraw his troops back across the line of control, and second, I would not agree to intervene in the Kashmir dispute. So, یہ وہ ایبسلوٹلی ناٹ تھا. مزید وہ کہتے ہیں اسی صفحے پر, After the meeting, I thought perhaps Sharif had come in order to use pressure from the United States to provide himself cover for ordering his military to defuse the conflict. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ صفحہ 866 پہ لکھتے ہیں, On the day I met with Sharif, I also signed an executive order placing economic sanctions on the Taliban, freezing its assets and prohibiting commercial exchange. Around this time, with Sharif's support, U.S. officials also began to train 60 Pakistani troops as commando to go into Afghanistan to get Bin Laden. بن لادن ان کا دوست تھا. کیا اس کی گرفتاری کے لیے یہ جو انہوں نے ایگری کیا تھا اور ایک اسپیشل ٹاسک فورس بنانی شروع کی تھی, تو کیا یہ ایبسلوٹلی ناٹ تھی؟ میں اسی حوالے سے گھوسٹ وار اسٹیو کول, جو اپنی کتاب دی سیکرٹ ہسٹری آف دی CIA, افغانستان اینڈ بن لادن فرام دی سویٹ انویژن ٹو سپٹمبر 10, 2001, اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جناب نواز شریف جب تشریف لائے, سو دے ڈسکسڈ بن لادن اگین اوور لنچ. Sharif joked that the Americans had wasted their money by launching so many expensive cruise missiles at the Saudi fugitive. They should just have sent a few men into Afghanistan with briefcases full of dollars, and they would have gotten the job done. So, was this ایبسلوٹلی ناٹ آف شراف شریف؟ جبکہ اس کے مقابلے میں جہاں تک جناب عمران خان کا تعلق ہے, انہوں نے 2011 میں جو کتاب لکھی اس میں بھی وہی کچھ کہا تھا جو انہوں نے امریکن صحافی سے کہا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ دی فرسٹ تھنگ واشنگٹن has to accept is that it must withdraw from Afghanistan as soon as possible. It was only for Osama that the Americans first arrived in Afghanistan. This is the single most important step it can take up in order to quell Muslim anger around the world and give the Afghan people a chance of peace and self-government. تو یہ جناب عمران خان کا ایبسلوٹلی ناٹ یہ تھا, اور جناب نواز شریف جو ہے ایبسلوٹلی ناٹ پاکستان کے مفادات کے خلاف کرتے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروپیگنڈے کو اب بند ہونا چاہیے, کیونکہ عوام ان کی تمام تر جو کرپشن ہے اور جو پاکستان سے پیسہ باہر لے گئے ہیں, اس حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک ایسی حکومت آئے جو کرپشن کو ختم کرے, جو نیب کو زیادہ مضبوط کرے, تاکہ کرپشن کے وبا سے
عام آدمیوں کو نکالا جائے۔ بہت شکریہ۔